بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پہ نئے ہیں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں اسما نے بھیجی ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب میری آنکھ کھلی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے گہری نیند سے زبردستی جگا دیا ہو، اور میں نے اپنے ماتھے پہ جب ہاتھ لگایا تو میرے ماتھے پہ بے انتہا پسینہ آیا ہوا تھا، اور میں اٹھی اور اٹھ کر میں نے بٹن آن کیا اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، اور روشنی کے پھیلتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون بھی عارضی تھا۔ میری کمرے کی کھڑکی جو کہ باہر کھیتوں کی طرف کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی، اور وہاں کھیت صاف نظر آ رہے تھے، اور وہاں سے ایک کالا سایہ میرے کمرے میں داخل ہوا، اور جس کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، اور میں نے آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا، اور میرا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ میرے 2 بھائی اور 2 بہنیں بھی تھیں، اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اور میرے ابو وہیں کھیتی باڑی کرتے تھے کھیتوں میں۔ اور یہ بات بہت عام تھی کہ جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گاؤں کے تقریباً ہر دوسرے شخص کے اوپر جنات کا اثر تھا۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑا آگے جا کر ایک مٹی کی حویلی ٹائپ بنی ہوئی تھی، وہاں ایک کمرہ تھا جو کہ ہمیشہ ہی بند رہتا تھا، اور اس کے آس پاس دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، اور وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کے پاس ایک درخت تھا، بہت پرانا، بہت گھنا درخت تھا، اور وہاں پہ جو برا سایہ تھا یا کوئی بری مخلوق تھی وہ لوگوں کو بہت تنگ کرتی تھی، اور رات میں کوئی مرد تو کیا کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا کیونکہ سب ڈرتے تھے، اور وہاں کے واقعات بہت زیادہ عام تھے کہ وہ جو مخلوق ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، تو اس لیے سب وہاں بچوں کو بڑوں کو سب کو منع کرتے تھے کہ وہاں کوئی نہیں جائے، کیونکہ یہ جگہ وہ بہت بھاری تھی۔ اور یہ کوٹھی جو کھیتوں کے بیچوں بیچ تھی، اور وہ جو درخت تھا وہ دن میں بھی بہت ہی بھیانک منظر پیش کرتا تھا۔ جس زمین پر یہ وہ کوٹھی تھی اس مالک نے بہت بار کوشش کی کہ یہاں جو مخلوق ہے اس کو قابو کیا جائے اور یہ جگہ اس سے خالی کروائی جائے، اور مالک نے کئی بار کوشش کی کہ وہ درخت بھی کٹوایا جائے، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ کچھ نہ کر پایا، اور اس نے 2-3 دفعہ قاری صاحب کو بلا کر وہاں قرآن مجید بھی پڑھوایا، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ جاتی جو کہ بہت ہی بھیانک ہوتی، اور دل خراش چیخیں ہوتی جس کو سن کر جو وہاں کھڑے لوگ بہت پریشان ہو جاتے، اور وہ مولوی صاحب بھی آگے قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو وہ کام روکنا پڑتا۔ اور ہمارے گھر والوں نے سختی سے ہمیں منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بچہ بھی اس کوٹھی اور درخت کے پاس نہیں جائے گا، لیکن میری بری قسمت کہ مجھے وہ وہاں لے گئی۔ جب میں 15 سال کی تھی اور میں 8 کلاس میں تھی تو ایک دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں پر چلی گئی، اور ہم دوستیں وہاں پر بیٹھ کر اپنا
کچھ ہم نے کھانے پینے کا سامان لیا تھا، تو وہ بیٹھ کے ہم لوگ کھا رہے تھے اور ہم اپنا ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اچانک ہی بہت تیز ہوا چلی اور اوپر درخت کے پتے نیچے جھڑ کے گرنے لگے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اوپر دیکھا تو ہماری تو سیٹی گم ہو گئی اور ہم لوگ چیخ پکار کے وہاں سے بھاگنے لگے، اور میں سب سے آگے تھی اور میں بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں نیچے گر گئی، اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنے کمرے پہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ اگر میں وہاں ہوتی تو اس ٹائم نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ لیکن میری بہن نے مجھے بتایا کہ اسما، تمہیں پورے 2 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ جب ہم لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو تم نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر میں نے گھر آ کے امی اور اپنے ابو اور چچا کو بتایا، تو چچا اور ابو جب گھر وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تم زمین پہ نہیں، تم اس درخت پر الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑی مشکلوں سے تمہیں اس درخت سے اتارا۔ اور یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھے اس قدر خوف آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن امی، بہن اور ابو نے مجھے بہت دلاسا دیا اور میرے خوف کو بہت کم کیا، اور وہ مجھے ہر وقت اب اپنے ساتھ رکھتے تھے اور مجھے کوشش کرتے تھے کہ میں اس بات کو بھول جاؤں، اور آہستہ آہستہ تقریباً وہ بات بھی میرے سر سے اتر گئی۔ لیکن اب میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ رات کو وہ سایہ میری کمرے میں اس کھڑکی کے ذریعے اندر آ جاتا تھا، اور وہ میرے کمرے میں موجود رہتا تھا، اور پھر ہر وقت اب وہ میرے ساتھ رہنے لگا اور مجھے اس کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ جب میں کمرے میں ہوں یا باہر گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوں یا میں اسکول جاتی ہوں، وہ سایہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا، اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی اس سائے کی عادی ہو گئی، اور میری وہ نادانی تھی یا بے وقوفی تھی کہ میں اس سے اب باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ جب وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں اس سے یہ کہتی کہ پتہ نہیں اللہ کیا مجھ پر کیا خاص کرم ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، اور تم اب میرے ساتھ ہی رہنا، اب تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ اور وہ سایہ میرے آس پاس موجود رہتا تھا، اور میری یہ باتیں جو میں اس سے کیا کرتی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ آگے جا کے میرے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دیں گی اور میرے مستقبل کو کتنا تاریخی میں ڈبو دیں گی۔ اور سب سے زیادہ مشکل تو جب ہوئی کہ جب میں 20 سال کی ہوئی اور میری پھوپھی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں، اور میں اس رشتے سے بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اپنا وہ کزن بہت پسند تھا۔ لیکن ایک رات وہ ہوا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہی کالا سایہ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا اور میرے بیڈ کے پاس آ کر رک گیا، اور میں باوجود کوشش کے بھی اپنے آپ کو ہلا نہیں سک رہی تھی، اور وہ سایہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی شکل اختیار کر گیا۔ اور پھر میں نے سنا اپنی آواز میں کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم ہمیشہ سے میرے ہو اور ہمیشہ میرے رہو گے، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور پھر وہ سایہ اسی طرح واپس کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ اور پھر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ گھر کے کسی کام میں، نہ پڑھائی میں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ تو غلط ہے۔ وہ چیز جو میرے آس پاس رہتی ہے وہ کون ہے، وہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ اور میں نے چاہتے ہوئے بھی یہ بات اپنی امی اور اپنی بہن کو نہیں بتائی تھی۔ اور پھر اگلی رات پھر ویسا ہی واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ ایک زوردار ہوا چلی اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں اٹھ کر اس کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر بہت اندھیرا تھا
اندھیرے میں مجھے وہ اتنی دور وہ کوٹھی اور وہ درخت نظر تو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس ٹائم مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ اور پھر میں کھڑکی سے باہر کھیتوں کی طرف چلی گئی، اور میں کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی اس درخت کے پاس چلی گئی۔ شاید میری بہن کی آنکھ کھل گئی تھی، جس نے کہ مجھے دیکھا اور گھر والوں کو میرے بارے میں بتایا۔ اور پھر جب گھر والے میرے پیچھے آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں کسی چیز کے ساتھ اس کے گلے لگ کے کھڑی ہوئی ہوں، اور ان لوگوں نے مجھے بہت کھینچا، لیکن میرا وجود وہ چیز نے نہیں چھوڑا، اور سب کی کوشش کے باوجود بھی وہ لوگ مجھے اس انجانی مخلوق سے نہیں چھڑا سکے۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی انہوں نے دیکھا کہ میں پاگلوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر ہنس رہی ہوں، اور وہ آواز میری نہیں تھی، اور میں اس درخت کے اوپر بنا کسی سہارے کے چڑھ گئی، اور اوپر جا کے سب سے اوپر ٹہنی پر بیٹھ گئی۔ اور میری حالت عجیب سی تھی۔ تمام گھر والے اور میرے قریبی رشتہ دار بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور میری بہن بتاتی ہے کہ تم اس ٹائم اپنے آپ میں نہیں تھیں، کیونکہ تم نہیں لگ رہی تھیں۔ تمہارا جو وجود تھا کسی اور کے اشارے پہ چل رہا تھا، اور تم نے اتنا ادھم مچایا، سب کو اتنا مارا، پتہ نہیں کس طرح تم ان لوگوں کے قابو میں آئی، انہوں نے کس طرح تمہیں نیچے اتارا اور گھر لے کر آئے، اور تم بے ہوش ہو گئی تھی راستے میں ہی، اور گھر لا کے انہوں نے تمہیں جب بستر پہ لٹایا تو تم بے سدھ تھی۔ میرے ابو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پھر میرے ابو نے صبح ہوتے ہی ایک پیر صاحب کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئے، اور انہیں تمام واقعہ جو رات ہوا تھا وہ ان سے بیان کیا۔ وہ پیر صاحب بہت ہی قابل ہستی تھے، نام تو ان کا مجھے یاد نہیں، لیکن تمام گاؤں والے ان کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ اور پھر گھر والوں پر یہ راز بھی کھل گیا کہ مجھ پہ کوئی سایہ ہے۔ اور پھر میری پھوپھی جو کہ میری ساس ہونے والی تھیں، ان کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا، اور وہ بھی بے انتہا پریشان تھی۔ خیر وہ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ پہ کچھ دم کیا اور میرے ابو کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب میں پہلے والی اسما نہیں تھی۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے کہ میں 100 سال کی بڑھیا ہوں، اور مجھے بے انتہا خوف آتا تھا ہر جگہ سے۔ واش روم جاتی تھی تو وہاں کی لائٹ بند ہو جاتی تھی، کچن میں جاتی تھی تو مجھے اپنی امی 2 جگہ پر نظر آتی تھیں، اور جب کمرے میں ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ چیز میرے آس پاس ہے، اور اب میں اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی۔ اور کمرے میں عجیب و غریب آوازیں، شکلیں اور عجیب سی اسمیل، بدبو میرے کمرے میں رہتی تھی۔ اس چیز سے میں بہت پریشان تھی۔ پھر ابو نے پیر جی کو بتایا تو انہوں نے اب میرے ابو کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بیٹی کا نکاح سادگی سے کر دیجئے۔ اور پھر میرے ابو نے جب پھپھو سے نکاح کی بات کی تو میری پھپھو بہت ڈری ہوئی تھی، تو انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن میرے ابو نے ان کی بہت منت کی کہ میری جوان بیٹی ہے، وہ برباد نہ ہو جائے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم میری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دو، ہو سکتا ہے وہ چیز اس کا پیچھا اس طرح چھوڑ دے۔ اور پھر جمعرات کی رات میرا نکاح سادگی سے میرے کزن ظفر کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن وہ جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے وہ بے انتہا خوفناک رات تھی میرے اور ظفر کے لیے، کیونکہ میں جملہ روسی میں بیٹھی ہوئی تھی جب ظفر کمرے میں آئے، اور انہوں نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم میری شکل بہت ہی بھیانک تھی، جس کو دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے۔ لیکن پھر جب انہوں نے دوبارہ مجھے دیکھا تو میں ٹھیک تھی۔ پھر جب انہوں نے میرے پاس آنے کی کوشش کی تو انہیں ایک ساتھ کئی تھپڑ ان کے منہ پہ لگے،
اور میں یہ سب دیکھ کے بہت پریشان تھی اور مجھے بہت ترس آ رہا تھا اپنے شوہر پر، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں بے بس تھی کیونکہ میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ پھر صبح جب میرے ساس سسر اور میرے گھر والے جب ہمارے کمرے میں آئے تو میرے شوہر نے تمام واقعہ ان کو بتایا کہ رات ہمارے ساتھ اس طرح ہوا، اور باوجود کوشش کے بھی وہ کمرے سے باہر نہیں جا پا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت پیٹا، بہت مارا۔ پھر میرے ابو نے پیر صاحب کو بلایا، پھر وہ جب آئے تو انہوں نے مجھ پہ کچھ دم کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں کل پھر آؤں گا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو ان کے ساتھ ایک اور پیر تھے۔ پیر جی کے ساتھ گاؤں کے کچھ اور بھی بزرگ تھے، اور یہ دونوں پیر میرے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، تو وہ جو سایہ تھا وہ پھر اپنی اصل شکل میں حاضر ہوا، جس کو دیکھ کے میں تو کیا سب لوگ ہی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ بے انتہا خوفناک شکل کا مالک تھا۔ لمبے لمبے بال، لمبے لمبے دانت، غلیظ قسم کے دانت اس کے، اور بھیانک شکل۔ اور پیر جی نے جب اس کو کہا کہ تم اس بچی کو چھوڑ دو، تم اسے پریشان کیوں کرتے ہو، کیوں اس کی جان کے دشمن ہوئے ہو، تو اس نے کہا کہ آج کا نہیں، آج سے 6 سال پہلے میں اس کا عاشق تھا، جب یہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھی تھی، اور مجھے یہ بہت اچھی لگی، تو میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ میری ہے اور میری رہے گی، کیونکہ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ میں اس کا ہوں اور یہ ہمیشہ سے میری رہے گی، اور میں اس کو اپنے ساتھ اپنی ایک دنیا میں لے کے جاؤں گا، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس نے جو بہت ہی بھیانک شکل کا جن تھا وہ میرے قریب آنے لگا، تو پیر صاحب نے اس کو کہا کہ میں تجھے جلا کے بھسم کر دوں گا، تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ یہ تو میری ہے، کیونکہ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ مجھ پہ خدا کا کوئی خاص کرم ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، اور اس کی اسی باتوں کی وجہ سے میں اس کو دل و جان سے چاہتا ہوں، اور یہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ میں ہر روز اس سے ملنے اس کے گھر جاتا تھا، اور یہ بھی میرا انتظار کرتی تھی، تم کون ہوتے ہو مجھے اور اسے جدا کرنے والے؟ تو پیر صاحب پھر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جنوں کی بھی کوئی لو سٹوری ہوتی ہے، جو تیری لو سٹوری ہے، تو شرافت سے یہاں سے چلا جا، نہیں تو میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تیرے تو بڑے بھی پناہ مانگیں گے۔ اور پھر پیر صاحب بہت زور سے ہنسے اور اس کو کہا کہ تو شرافت سے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو اپنا کام شروع کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ تم دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ میری ہے، میں اسے لے کے جاؤں گا، بس تم اس کو میرے حوالے کر دو۔ اور وہ جیسے ہی میرے قریب بڑھنے لگا، مجھے بھی اس کی شکل دیکھ کے بہت خوف آ رہا تھا، اور میں چیخنے چلانے لگی، لیکن وہ میرے قریب نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ پیر صاحب نے پانی پہ دم کیا اور اس کے اوپر چھینٹے مارنے لگے۔ پانی کے پڑتے ہی وہ جو مخلوق تھی وہ چیخنے چلانے لگا، اور پھر میرے سامنے ہی دیکھتے پیر صاحب اس پہ دم کرتے، پانی چھڑکتے، تو وہ آگ میں جلنے لگا، اور پورے آگ کے شعلے میرے کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ میں بدل گیا، اور پھر ایک تیز ہوا چلی کمرے میں اور سب ختم ہو گیا۔ اس کا کوئی نام و نشان وہاں پہ نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی راکھ بھی نہیں تھی میرے کمرے میں۔ پھر پیر صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹی تم فکر نہیں کرو، اور انہوں نے مجھے تعویذ دیا کہ تم اپنے ساتھ اس تعویذ کو ہمیشہ رکھنا، اور 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا۔ اور میں نے پھر اسی طرح کیا، اور پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ اپنے کمرے میں تلاوت کرتی تھی، اور میں نے نماز کو اپنے ساتھ باندھ لیا
5 ٹائم کی نماز تہجد گزار میں بن گئی، اور پھر میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں اور ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، اور میرے شوہر بھی ماشاءاللہ نمازی ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ اللہ کا بہت کرم ہے۔ کافی سال پرانی بات ہے، لیکن آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو بڑی خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ تھی اسماء کی